بازی لے گئے، انڈکٹے سودے لے گئے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ میں فقیر آستانہ اہلیہ بیڑا شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی یہ خوشخبریاں سنانا چاہتا ہوں۔ ارے بلال مہروی بھی بازی لے گئے، اور میں کتنے عرصوں سے یہاں پر حاضر ہو رہا ہوں۔ یوں تو مجھے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے خواجہ معصوم کا ہر مرید عکس جمال معصوم نظر آ رہا ہے۔ میں کیا تعریفیں کروں صوفی دوست محمد صاحب کی، میں کیا تعریف کروں الحاج شیخ محمد یوسف معصومی صاحب کی، میری کیا اوقات ہے۔ لیکن سنت ابراہیمی بھی تو ہے نا، آپ نے بھی رب کی شانوں میں اعتراض نہیں کیا۔ دل جو بشر کا تھا مجبور ہوا، یا اللہ اب تک سنتا تو آیا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پر یا اللہ مجھے مشاہدہ تو کروا دے۔ رب نے فرمایا ابراہیم خدا کی شانوں میں کیا وہم کرتے ہو، ہماری ڈھال کے لیے عرض کی مولا وہم نہیں ہے، لے یطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا پھر 4 پرندوں کو لو، آگے قرآن کی آیت ہے، ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑیوں پہ پھینکو۔ ابراہیم پھر تم انہیں آواز دو، پرندوں زندہ ہو جاؤ۔ یہاں پر اگر خدا کا بندہ کہے تو مردے زندہ ہو جائیں گے، ابراہیم تو پھر خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہی فقیر کا دل عرصوں سے اس جشن معصوم میں حاضر ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ موری شریف دربار پہ حاضری ہوئی، اور میں نے فقط ڈاکٹر زبیر صاحب کے پاس وہاں پر موجود تھا۔ مسجد شکریہ میں نمازیں نوافل ادا کیے، حضور کا پورا آستانہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کروایا۔ زیارت کے بعد دربار شریف پہ حاضری ہوئی۔ میں نے صرف ایک ہی اپنی عرض حضور خواجہ معصوم کی خدمت میں پیش کی۔ عرض کیا حضور دنیا کے ہر کونے میں معصوم کی صدائیں آ رہی ہیں، حضور دل دکھی ہے، اتنی عظیم ہستی کا آستانہ ہو اور یہاں پر کوئی جانشین کی زیارت نہ ہو۔ حضور فقط مجھے اشارتاً یا پریکٹیکلی اپنے اس غلام کی زیارت کروا دیں، تاکہ اگر فیضان معصوم لینا ہو تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ناظر ہو کر قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد یہ میں غلامان حضور خواجہ معصوم کے لیے ایک عظیم تحفہ سالوں سے چن کر لایا ہوں۔ آج میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر گفتگو کا موقع ملے یا نہ ملے، تاکہ جب میں نہیں محروم رہا تو میرے بھائی بھی محروم نہیں رہنے چاہیے۔ قسم بخدا عرض کرنے کے بعد دربار سے جب میں باہر نکلا، سامنے خواجہ محبوب الہی
میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا ان بھائیوں سے جو مجھے اس محبت کے اوپر تانے دیتے ہیں، ارے تم تو چشتی ہو، نقش بندیوں کی تم عزتیں اتنی کرتے ہو، میں کیا کروں؟ مجھے کلڑ اشارے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی فیضان معصوم سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ قبلہ زاہد صاحب میرے سینوں کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، میں ان کی عمر درازی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ ہمارے حضور خواجہ معصوم کے دربار کے حسان ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، محنت کر کے ہمارے غریبوں کے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام، میری عرصوں سے کوئی خوش فہمی نہ تھی، انڈکٹے سودے تھے اور انشاءاللہ مرتے دم تک انڈکٹے سودے کرتے رہیں گے۔ اس لیے پھر بھی سنت ابراہیمی کی طرح دل جب دربار معصوم میں مچلا نا تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ جس کے ساتھ ساری زندگی کی یاری کی وفائیں کر رہا ہوں، دل تو مطمئن تھا، پھر بھی عرض کی حضور ذرا واضح ہو جائے، اس کے بعد میرے لیے کسی اور حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے جس طریقے سے کل والی نورانی محفل میں اس آستانہ پاک کے حضور خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی کے آستانے سے تشریف لائے ہوئے سید فاروق حسنین شاہ صاحب نے بہت خوبصورت اضافہ حسان موری شریف زاہد صاحب کی گفتگو میں کیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور خواجہ محبوب الہی اپنے پیروں کے مریدوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جناب اضافہ کیا جائے، جب اپنے مرشد کے آستانے سے یہ مہر لگ جائے نا تو پھر ایمانوں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ فرمایا جناب یہ بھی اضافہ کریں، صرف خواجہ کے مریدوں سے محبتیں نہیں، خواجہ کے پیروں سے بھی محبت کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ان اولیاء کرام کی سنگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔